آزادی، فریڈم، یہ بیسکلی اس کا تعلق ہمارے ساتوں خواص کے ساتھ ہے. پہلے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، اس کے بعد اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اور اس کو آپ پھر سمجھنے کی یوں کوشش کیجئے کہ آپ جس آزادی کے معنی جس طریقے سے سمجھتے ہیں اس کی اصلیت کیا ہے. پہلے میں لغوی معنی بتا دیتا ہوں. A power or rights to act, speech or things as one wants. یہ تو ہو گئی آپ کی وہ آزادی، یعنی بولنے کی. اس طرح سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں، سمجھنے اور سمجھانے کی یہ ایک نالج ہے. سونگھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی نظر، آواز یا آپ کا ساؤنڈ یا گلا، اور زبان، یہ 6 علم ہیں، یہ 6 خواص ہیں. اور جس میں 7ویں خواص آ جائے ایکٹیویشن کی، جس کو آپ فیلنگ سینس کہتے ہیں، محسوس کرنے کی، تو یہ مکمل 7 خواص خمسہ ہو جاتی ہے. فطرت انسانی کے حساب سے، بنی نوع انسان کی حیثیت سے، انسان آزاد پیدا ہوا ہے. ان 7 سوچوں پہ کوئی قدر نہیں لگ سکتی. یہ نیچر کا ڈیزائن ہے کہ آپ کی آزادی آپ سے سلب نہیں کی جا سکتی. ہاں، جو سمجھنے کی خوبی، جیسے اب سٹانس یا زاویے کا علم کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہم بار بنا دیتے ہیں یا سلاخیں بنا دیتے ہیں، ایک اینگل نما یا ایک اسکوائر نما، جس کو آپ پنجرا کہہ لیں یا بیرکس کہہ لیں. اس میں آپ کو قید کر دیا جاتا. آزادی قید کبھی نہیں ہوتی. آزادی کا لفظ ہی آزاد سے نکلا ہے. لغوی معنی اس کے کہ جو شے نیچر نے ڈیزائن کی ہو، اس میں آپ کو پوری کی پوری قوت استطاعت ہو حاصل کرنے کی، ایکٹیویٹ کرنے کی، دیکھنے کی، ریسسٹ کرنے کی، سونگھنے کی. یہ تمام 7 سینس نیچر کے دیے ہوئے ان اصولوں پہ ہیں، خواص خمسہ، جس کی وجہ سے انسان آزاد ہے، پیدا ہی آزاد ہوتا ہے. اب اس کو فردر تھوڑا سا آگے لیتے ہیں. جب معاشرہ وجود آتا ہے، پہلے کنبہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد معاشرہ بنتا ہے، پھر آپ کی وہ چاہے اس کو آپ ضلع کہہ لیں یا تحصیل کہہ لیں یا شہر کہہ لیں یا صوبہ کہہ لیں، جو بھی ایک علاقہ ایک لمیٹیشن میں آ جاتا ہے، اس کی ایک مختلف قدرے میں پہلے سمجھا چکا ہوں، ویلیوز بن جاتی ہے اور اسٹیٹ بن جاتی ہے. لمٹ جب آتی ہے تو مملکت بن جاتی ہے یا کراؤن بادشاہت بن جاتی ہے یا راجگان یا راجے یا مہاراجے. یہ سب اس کی ایک کڑی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں. وہ لمیٹیشن کو مقرر کر کے حدود میں قید کر لیتا ہے کہ تم
اپنے سولمن یعنی اپنے بریف کے ذریعے یہ مانو گے کہ یہ وسائل، یہ حاصل، یہ حصول مملکت کے ہیں یا اس اسٹیٹس کے ہیں یا اس بادشاہت کے ہیں، پر ذہنی طور پہ ان 7 علم کو قید نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے حالات کے حساب سے تہذیبوں میں تبدیلی آتی ہے۔ تہذیب کا وجود اس کی بنیاد سے ہوتا ہے، اس کی بنیاد میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ جو برے عمل ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اچھے عمل آگے جاتے ہیں، وہ ایک بڑی بڑی تہذیبیں بن جاتی ہیں۔ ان تہذیبوں کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑے بڑے آپ کو اعتبار بھرے پڑے ملیں گے۔ وہ تہذیبیں بہت کچھ چھوڑ جاتی ہیں بقا انسانی کے لیے، بقا انسانی کے لیے وہی ہسٹری بنتی ہے، اسی کو ہم ہماری زبان میں تاریخ کہتے ہیں۔ تاریخ کا اوراق کوئی نہیں ہوتا، تاریخ کے اسباب ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں اور موقعات ہوتے ہیں۔ یہ بنانے والے نے ان خواص میں، اس 7 نالج کے اندر یہ علم دیا ہے جس کو ہم فیلنگ کا عمل کہتے ہیں، حساسیت کا علم۔ اسی پہ قدر لگائی جاتی ہے جب بار میں بھیجا جاتا ہے کسی بہینڈ، جسے آپ جیل کہہ لیں یا پنجرہ کہہ لیں یا بیرکس کہہ لیں، یا اس کو نظر بندی کی جاتی ہے، تو اس کو اس چیز کی پابندی لگا دی جاتی ہے کہ تم اسٹانس کا جو زاویہ کا علم ہے، جو علم تو ہمارے پاس تھا لیکن فیسا غورس نے، ذرا اس کے بارے میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں، تقریباً 2300 سال پہلے یونانیوں کے زمانے میں یہ فیسا غورس اصل میں روح کی تلاش کے لیے نکلا تھا۔ اس زمانے میں بہت تہذیب جو ہے بہت آگے تھی، جسے بابیلینز کہتے ہیں، میسوڈونینز کہتے ہیں، نمرود کی ساؤتھ آف عراق، تو وہاں یہ علم حاصل کرنے گیا۔ وہ یونانی بہت پیچھے تھے، وہ تو ایک ہرکولس وہ ان کا ایک تھا، اور دوسرا وہ نکولائس جسے ارسطو بھی کہتے ہیں، اس پہ بلیو کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ابھی میں تفصیل بتاتا ہوں آپ کو۔ تو جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا تو یہاں تو اس کو وہ چیز نظر آئی جو اس کی وہاں پہ موجود نہ تھی اس کے علم میں، تو اس کو بہت تبدیلیاں محسوس ہوئی۔ تو پھر وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے آگے نکلا۔ اس زمانے میں بدھا کا ظہور ہوا تھا سریکا نیپال میں، تو بڑی دنیا کے لوگ بہت خلقت در خلقت پیچھے چلے آ رہے تھے اس کے۔ اس نے بھی اس کی شاگردی اختیار کی ڈھونڈنے کے لیے، لیکن جب وہ میڈیٹیشن کرتے تھے تو اپنے اس مقام کو پاتے تھے، حرارہ جو ہے اس کا، روح جو اس مقام سے چلی جاتی ہے، جو اس کی فوسل باڈی میں قید ہے، کاسموگ رے جسے کہتے ہیں، اس انرجی میں 7 سٹیج تک پھر وہ ریفائن کرتی ہے، ایکٹیویٹ کرتی ہے، اور آپ کے لیے نئے سے نئے نالج کے علم بتاتی ہے جو آپ کے اس نالج میں ہے پر انڈسکور ہے۔ تو اس نے یہ زاویے کا علم نکال لیا جسے آج کل سوشل ڈسٹنس بھی کہتے ہیں۔ یہ جتنے اینگل، یہ سٹانس، یہ ڈانس، یہ سارے کے سارے زاویے کے علم ہیں۔ سنسکرت میں تو اس سے پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن علم میں آگاہی نہیں تھی، علم میں آگاہی نہیں تھی۔ انہوں نے آ کے اس علم میں
آگاہی پیدا کرتی، تو وہ فارمولہ یا کلیہ چل گیا اور آج تک بڑا کامیاب ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو زاویے کے علم کے بارے میں بتایا۔ اب آئیے جس پر قدرن لگتی ہے بہت زیادہ ان 3 صدیوں سے، وہ آپ کی آواز اور سمجھنے کا، قلم کا علم۔ کیونکہ حاکم یہ چاہتا ہے کہ اپنی محکومیت کو نہ بتا سکے، جو اس میں راز ہیں جس کی بنیاد پر وہ حاکم کرتا ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، چاہے وہ مملکت کسی قسم کی بھی ہو، چاہے کرون کے انڈر ہو، چاہے راجے کے انڈر ہو، کیونکہ اس کا ڈیزائن ہے، وہ نہیں دینا چاہتا اس اسٹانس کے ذریعے، تو اس پہ وہ قدرن لگا دیتا ہے۔ اور یہ قدرن جب لگتی ہے تو صحافت آ جاتی ہے، کہتے ہیں جی صحافت پہ قدرن لگ گئی۔ یہ حقیقت ہے، لکھت کی آزادی نہیں، بولنے کی آزادی نہیں۔ دوسری طرف ہم غور سے دیکھیں تو یہ 7 علم میں سے 2 علم ہیں، ہم اس کو برا تو کہتے ہیں، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جب جائیں، غوطہ لگا کے اوپر آئے، تو آپ کو بہت کچھ خزانے میں نظر آئے گا۔ وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے۔ جو حقیقت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی اس وسائل کے حساب سے، کیونکہ وسائل کا کام، حاصل کا کام وسائل پہ قبضہ کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اسٹیٹس میں، مملکت میں، بادشاہت میں، راجوں میں وہ چیز کو راز میں رکھتے ہیں۔ یہ بھی ذہانت کا علم ہے، تاکہ جتنے وسائل ہوں وہ برابر کے تقسیم کر سکے، اور آنے والے وقت میں جو سمجھ کا علم ہے اس کے ذریعے اس کو ریزرو کر کے فردر اس کو آگے چلا سکے۔ یہ تو ان کی ایک اچھائی ہے۔ اب آ جائیے ذرا وبا کی طرف، برائی کی طرف۔ دیکھیں، برائی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ ایک وبا کے مانند ہے، یہ ایک وبا کے مانند۔ آپ اس کو یہ سمجھیے، جو کچھ جو نظر آتا ہے، جو نظر نہ آئے وہ وبا بن جاتی ہے، جو نظر آ رہا ہے، جو نظر نہ آئے وہ وبا بن جاتا، وائرل بن جاتا ہے آپ کی نظر میں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو وہ وائرس بن جاتا ہے۔ جب وبا بہت پھیلتی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے، تو پھر ایک پکی صورت اختیار کر لیتی ہے جسے آپ وائرس کہہ لیتے ہیں۔ وہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے، آواز کا بھی ہو سکتا ہے، روشنی کے علم کا بھی ہو سکتا ہے، حساسیت کے علم کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج کل چلا ہوا ہے یہ وائرس کرونا۔ تو یہ سارے کے سارے اس نالج سے گزرتے ہیں۔ اس کو ہم بچانے کے لیے آج کل اسٹانس کا علم، زاویے کا علم استعمال کر رہے ہیں، جسے ہم سوشل ڈسٹنس کہتے ہیں، جو آرشبت اس وقت یونانی نے دریافت کیا تھا کہ فاصلے میں، زاویے میں آپ اپنے آپ کو انسولیٹ کر لیں، الگ کر لیں، تو اس وبا سے، اس وائرل سے بچ جائیں گے۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ ایکچول اگر جو اس کی گہرائی میں جائیں، آزادی کی جب 7 سینس استعمال کرتے ہیں تو آپ پھر سیاسیات میں آ جاتے ہیں۔ سیاسیات کے لغوی معنی ہیں جنہوں نے 7 فقہ کی کتابیں پڑھی ہوں، یعنی 7 سینس استعمال کرنے کے قابل ہو، جس میں یہ حساسیت آ جائے ایکٹیویشن کی، اسے سیاسیات کہتے ہیں۔ یہ نالج کا وہ علم جب آتا ہے تو اس میں
بہت زیادہ پھونک کے سوکھ کے قدم رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس علم میں بقا ایک شخص کی نہیں، بقا انسانیت کی ہوتی ہے۔ جب بقا انسانیت کی ہوتی ہے تو آزادی سلف ہوتی ہے۔ بقا جب انسانیت ہول معاشرے کی ہوگی اور مملکت کی ہوگی تو اس میں پھر آزادی سلف ہوگی۔ اور یہی راز ہے، حسن ہے بنانے والے کی خطرناکی کا، کہ کون اس میں سے پہلے اچھل کے تیراک کی طرح سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے اور پھر اپنا بیلنس رکھتے ہوئے دونوں چیزوں سے، آپ کی حساسیت سانس سے اور بیلنس زاویے کے علم کے ذریعے تیراکی کر کے منزل پار کر کے اس کنارے نکل جاتا ہے۔ یہ آزادی کا حصہ ہے۔ ویسے تو وہ مولانا جوہر علی کا شعر ہے، میں فلسفہ بتا دیتا ہوں، دنیا میں دو ہی تو ٹھیکے ہیں، آزاد منش انسانوں کے، یا تخت مکا آزادی کا یا تخت جگہ آزادی کی۔ پھر آگے سے کہتے ہیں گاندھی کی نظر یسرف کی طرف اٹھ جاتی تو ایک بات بھی تھی، وہ کیا سمجھ بیٹھا ہے پونا کو مکا آزادی کا۔ حقیقت ہے۔ اب زیادہ اس سیاست کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹاپک ہٹ جائے گا۔ دیکھیے آزادی آپ کے کنبے میں بھی ہوتی ہے، فردی طور پہ ہوتی ہے اور اجتماعی طور پہ ہوتی ہے۔ جب فردی طور پہ ہوتی ہے، فرد کے طور پہ ہوتی ہے، وہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ اپنی آزادی کو اس محور پہ رکھیں جو آپ کو نالج کے علم نے دیا ہے، اس سے سپرسٹیٹ مت کریں، تکبر پہ مت جائیں، سپرسٹیشن پہ مت جائیں، صبر کریں۔ یہی کلیہ ہے پوری حیات کا، پوری حیات کا فرد واحد کے لیے بن جاتا ہے بعد میں مملکت کے لیے۔ جب اپنی لمیٹیشن سے جب باہر نکلتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو سونگتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ جو سمجھ کے نہ سمجھے پھر نہ سمجھے وہ نہ سمجھے۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ ہر جلدی سے جلدی چاہتا ہے میں موقع پاؤں، جلدی سے جلدی میں اس کا موقع پاؤں۔ یہ ہرانے میں خوبی ہے، آپ کی روح میں ڈیزائن ہے، لیکن یہ ڈیزائن نہیں کہ آپ اس کی سپرسٹیشن کے ذریعے باہر نکل جائیے۔ یہ جو ساتوں خواص آپ کو دیے اس سے باہر نکل جائیے۔ یہی آپ کا امتحان ہوتا ہے آزادی میں، یہی امتحان ہے آزادی میں۔ بڑے بڑے دنیا میں آزادی نے موقع پائے۔ ارسطو کی مثال لے لیں، وہ یونانی تو اس پہ بلیو کیا کرتے تھے کہ انسان فطرت سے آزاد ہے، انسان کو قید نہیں کر سکتے کسی نظر میں یا کسی فرقے میں یا کسی عقائد میں۔ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی سوچ تھی، اور کافی صدیوں چلتی رہی۔ اور بھی بڑے ایسے آپ کو میں مختصر سا بتا دیتا ہوں۔ جینیس کے اندر ستاروں کے علم میں بھی یہی چیز چلتی ہے۔ وہ کہتے دیکھو ہم آزاد ہیں۔ اب یہ نیکولائس کی تھیوری کے جی اب سامنے آ گیا، یہ ایک سیارہ زمین کے، اس میں حدت زیادہ ہے، تو لہذا وہ ہمارے سیارے پہ سورج کے حساب سے وہ موسم گرم ہوگا تو روزگار کم ہوگا، وسائل کم ہوں گے، اور آپ کو لائف میں ڈسٹربنس آئے گی۔ یہ ساری ایسٹیمیشن ہے، یہ آزادی کو سلب کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے یہ کلیہ۔ دیکھیں آزاد آپ پیدا ہوئے ہیں نیچر کے حساب سے، تو کس طرح یہ کلیہ آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ اس پہ سوچئے، آپ کا حق ہے۔ اچھا علم لینا انسان کی فطرت ہے،
اور لیجئے، ستاروں کے علم کو دیکھیے، سوچئے، سمجھیے. ممکن ہے کوئی یہ راہ ہو، بہت اچھی راہ ہے کہ نالج کے اس علم کے ذریعے، ستاروں کے علم کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی موسم کون سا آنے والا ہے، اور کتنی 5 سال سورج زمین سے نزدیک ہوتا ہے اور 5 سال زمین سورج سے دور ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب میں جو انہوں نے اس وقت کے بتایا تھا کیا نام فیروز کو، پھر عزیز مصر بن گئے تھے. اور ایسے ہی ہوا، ہارویسٹ سیزن آیا، فصلیں کی قحط پڑ گئی، اور انہوں نے یہ ایجاد کیا کہ زمین کے حصے میں ایک چھٹا چھوڑ دیتے تھے جو اگلے سال کام آتا تھا. اور اس طرح سے وہ ریزرویشن کا سسٹم شروع ہوا. تو یہ تو ماننے کی بات ہے. مذہب آپ کی بلیف، یہ سینس ایکٹیویشن، سینس فیلنگ کی سینس جب ڈیپ میں جاتی ہے، دیکھیے آپ کے سینس اس کے اندر جب فردر آپ نیچے جاتے ہیں، لا شعور میں، پھر تحت شعور میں جب جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایکٹیویشن شروع ہوتی ہے. پیدائشی طور پہ تو بچہ کہیں بھی پیدا ہو ایک جیسا ہے. اس کی آزادی کو اگر آپ سلب کرنا چاہیں تو بہت رستے ہیں، آزاد چھوڑنا چاہیں تو اس کی حق ہے. تو جب آزاد چھوڑتے ہیں تو اپنی بلیف پہ آتا ہے، جو اس کی بلیف ہے، جو کچھ دیکھتا ہے تو کہتا فریب خواب ہستی ہے، تخیل کے کرشمے ہے، بلندی ہے نہ پستی ہے. یہ تو تخیل ہے، اچھا بھی ہے، پھر وہ منزل پاتا ہے. جو اس کی بلیف کی طرف بڑھتی ہے، آپ کی ایکٹیویشن آپ کے حرارے میں آ جاتی ہے، روح میں آ جاتی ہے، پھر آپ کا وہ ایک کریڈ بن جاتا ہے، عقیدہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ فولاد کی طرح آپ کے ٹل دا باڈی ڈیتھ آپ کے ساتھ رہتا ہے. اور وہ اچھی چیز ہے، آزادی ہے، یہ آپ کی آزادی ہے، یہ آپ کا حق ہے جس سے آپ کوئی نہیں چھین سکتا. بنانے والے نے آپ کو اس نالج کے علم سے معمار کیا ہے، ایک مملکت بنا دی ہے آپ کے جسم کو، قلعہ نما ہے کہ سارے علم اس میں موجود ہے. اور حیات میں اس چھٹے سٹیج تک کسی بھی حواس خمسہ میں اب کیا بیان کروں آپ کو آگے، چاہے وہ ایلینز ہو جسے ہم جنات یا خلائی مخلوق کہتے، کسی میں یہ علم نہیں. صرف اشرف مخلوق ہم لوگوں میں اس نے اپنا سور پھونکا ہے، فرسٹ فارم آف الرجی ہے. تو یہ ساتوں سینس ہیں، اور اسی سینس کی بنیاد پہ آزادی آتی ہے. یہی آزادی ہے، آپ اس پہ قدر نہیں لگا سکتے. کسی کی سوچ پہ، کسی کی سمجھ پہ، کسی کے دیکھنے پہ، کسی کے سننے پہ، کسی کے محسوس کرنے پہ، آپ اگر اس کو بار میں بھی ڈالتے ہیں تو صرف ایک چھوٹا سا اسٹانس کا اینگل کا علم ڈال کے ایک آگے لوہے کے ذریعے لگا دیتے ہیں، یا ایک پنجرہ بنا دیتے ہیں کہ ابھی تمہاری آزادی سلب ہو گئی. لیکن وہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، ایکٹیویٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ فطرت سے آزاد ہے. اس کو آپ قید نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی کر سکا ہے آج تک. بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، انقلابات آئے ہیں، انکشافات ہوئے ہیں، لیکن آزادی سے آگے کوئی نہیں جا سکا. آزادی سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. اس لیے اسی فیلنگ کو ابھارتے ہوئے جو صفقہ کی جس نے 7 کتابیں پڑھی ہو، یا جس کو ہم سیاستدان کہتے ہیں، وہ ابھارتے ہوئے ریولیوشن، انقلاب لے کر آتے ہیں. خونی بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں. اسی فیلنگ سے یہ کوئی اور ایکٹیویشن کی فیلنگ نہیں، یہ اشرف مخلوق ہم میں ڈیزائنڈ ہے. اسی فیلنگ سے زبان شیری ملک گیری. ہم معاشرہ جب بناتے ہیں تو یہ چیزیں سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ معاشرہ ہے،
یہاں یہ لوگ رہتے ہیں، پھر اس کو ہم نے نسلوں میں ڈال دیا، پیدا ایک ہوئے ہیں۔ بنی آدم آج بھی آپ اپنا وائی کروموزوم چیک کروائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 79,000 زینزبار جسے ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں سے انسان کی، پہلے انسان کی ہیموسیکسین جسے آج ہم آپ موجود ہیں، ناٹ کینیبال، آدم خور نہیں، اسی کی ہم ساری کی ساری پیداوار ہیں۔ آگے بڑھے تقریباً کوئی 30,000 سال بیفور دی کرائسٹ، تو آگے جا کے پھر یہ تہذیبیں کوئی کیسک بن گئی جسے آپ یہودی کہتے ہیں، کوئی تاتار بن گئے ادھر نیچے کو آ کے اپنا ماؤنٹ ڈسٹنی میں، کوئی ادھر سے اوپر سے آ کے اپنا ایرینز بن گئے، اور تو کوئی ادھر جا کے میسوڈونینز بن گئے، عربز بن گئے۔ یہ سب ٹریز ہیں، ریز ایک ہی ہے، لیکن آزادی سب کے پاس تھی اور ہے۔ ایک زمانے میں یہ سسٹم چلا تھا، یہ سلسلہ غلامان کا چلا تھا، فطرت سے آزاد تھا، لیکن وسائل کو قابو کرنے کے لیے چاندی کے سکوں میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا، سوداگر کی طرح۔ بولیاں لگتی تھی وسائل لینے کے لیے، اس سے میں اتنی کاشت کراؤں گا تو اتنا مجھے اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ غلام کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے تھے جیسے ایک جاندار پالتو جانور کو، لیکن فطرت نے پھر آزاد کر دیا۔ وہی آزادی تھی جو آج جس کو ہم کہتے ہیں جی پنجرے میں ڈال دو یا بار میں ڈال دو، وہی سلیوری تھی، لیکن پھر انسان اپنی پوشن پر آ گیا۔ جب انسان نے دیکھا اپنی ایکٹیویشن کی خوبی سے کہ جیسے ہی ہم قدروں میں ڈالتے ہیں بجائے حاصل ہونے کے تفریق بڑھتی ہے، نیچے کو جاتا ہے عمل، اور انسان نے بقا لینے کے لیے واپس ان کو آزاد کر دیا، لیکن پھر قید کر لیا۔ وسائل کی اس جنگ میں، اس دور میں، اب ویلفیئر ہو، رفائی ہو، تو جیسے سرکار دو عالم کی ریاست مدینہ، پھر تو بات ہی کچھ اور ہے۔ لیکن جہاں تک نظر آتا ہے وہاں تک تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے وسائل کی جنگ ہے، اسی کے اوپر انسان بنی، جیسے بھگوان کے سامنے وہ کہتا ہے جھک جھک سیو مہاراج رے ہم تیری نگریا میں آئے، وہ اپنی بلی پیش کر دیتا، اپنی جہاں باڈی ڈیڈ پیش کر دیتا ہے اس سلوگن کے ذریعے جو ان کی ایک بلیو ہے۔ حقیقت نہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس کا، ان کی بلیو ہے۔ وہ اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتا ہے اس کے سامنے، بادشاہ کے دربار میں یا دوسرے تیسرے میں سوسائڈر حملے یہ سب یہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں باڈی ڈیتھ ہوتی ہے، روح آپ کی نہیں مرتی، آپ چاہے اس کو کس مرضی طریقے سے دیکھ لیجیے، بایو جینیٹک سائنس سے دیکھ لیجیے، اس پارٹیکل کو تو ابھی آپ نے دریافت ہی نہیں کی ہے جو روح کے اندر موجود ہے، جس پہ روح ڈیزائن ہے، تو کیسے آزادی کو روک سکتے ہیں؟ آج تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ جو 7ویں اسٹیج سے آ رہی ہے ٹائم اینڈ لمٹ سے آزاد ہے، ٹریلین سیکنڈ میں جب آپ کی باڈی گرتی ہے زمین پہ تو یہ وہ ماسٹر پہ پہنچ جاتی ہے، جبکہ آپ کی جو روشنی آپ کو تھرڈ فارم آف انرجی دے رہا ہے اس کی لمٹ ہی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، یہ تو خربوں سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم اس انرجی کے بارے میں دریافت ہی نہیں کر سکے، ہماری سوچ نہیں ہے، ابھی سمجھ بھی نہیں ہے، وہاں تک رسائی نہیں، کیونکہ 550 نوری سال چاہیے ہمیں اس عرش سے نکلنے کے لیے، اب ایسی 5 عرش اور ہیں، پھر آپ شاید آزادی کو سوچیں گے اور آزادی کیسے ملے۔ دیکھیں آزادی آپ کو دے دی گئی ہے، فطرت نے، بنانے والے نے آپ کو ڈے 1 سے آزاد رکھا ہے، آپ اس کو جس طرح بھی چاہے سانچے میں ڈال لیں، یہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ اس سے آگے نکلتے ہیں تو آپ کی ایک خلقت بن جاتی ہے۔ یہ علم ہے یہ 7 علم، جتنا اس کو حاصل کریں گے کم ہے۔
علم کبھی ختم نہیں ہوتا، خزانہ ہے. نالج اس نے دی ہے آپ کو. 6 ارب خلیے جو دیے ہیں بیکار نہیں دیے. یہ مت سوچئے کہ پیسنجر آف دی گاڈس یا رسول پلیز بی اپون ہم ان کے پاس ہی یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو انسان کی شکل میں بھیجا ہے، بنی انسان بنی آدم کی شکل میں بھیجا ہے، تو اس کو یہ سارا علم دیا ہے. صرف وہ کیونکہ جو روح آتی ہے اس روح میں وہ ڈیزائن ہوتا ہے جو آپ کی روح میں نہیں. اس کا تعلق آپ کی اس آزادی سے بالکل نہیں. وہ تو ایک ڈیزائنڈ ہے وہ روح جو ساتویں ہم تمام کے تمام انسانوں کو ذرے کی فارم میں بنا کے اوپر پرزرو کر لیا. پھر ٹائم اینڈ لمٹ کے لیے آپ کو ماں کے لحم سے جب ایکٹیویشن شروع ہوتی ہے تو آپ وجود میں آتے ہیں. جیسے ہی وجود میں آتے ہیں آزادی آپ کو موجود ہے. ان ساتوں نالج میں، آپ کے اس سینس میں جو آپ ارتقاء کو بڑھتے ہیں آگے کو، آپ اس کو پھر جگاتے ہیں جسے علم کی روشنی کہتے ہیں، اور اس کو جگاتے ہیں تو کائنات کی روشنی کہتے ہیں. اور اگر آپ تخلیق کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر علم میں اس علم پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو اس نالج کا علم کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو پھر ایک مقام ہے. وہ تو ایک مقام ہے. مقام کی حیثیت اس آزادی سے نہیں. مقام تو ہمیشہ مقام ہوتا ہے. یہ مقام ہوتا ہے جو بلندی پہ پہنچاتا ہے انسان کو. ایک جو کچھ دیکھتا ہے، تو میں نے پھر عرض کی، یہ جو فیلنگ کا عمل ہے یہ نظر نہیں آتا، یہ انویزیبل ہے. لیکن جب آپ اس مقام کو پہنچتے ہیں ڈیپ آف یا سینس، آپ یوں سمجھ لیں تحت شعور میں، پھر آپ کے اندر حرکت شروع ہوتی ہے. آپ کی باڈی میں نہیں، آپ کی روح میں، حرارے میں. اور جب وہ حرکت کرتا ہے حرارہ، تو پھر اپنے ماسٹر کی طرف جاتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے، جہاں سے ڈیزائن ہے. اور وہ اس طرح سوئنگ کرتا ہے کہ وہ بالکل ایک لہروں کی طرح، جسے سٹانس کا علم بھی کہہ سکتے ہیں، واپس ماسٹر پہ پہنچ کے پھر ری ڈیزائن ہو کے آتا ہے. پھر وہاں سے کمان لے کے یا ری ڈیزائن ہو کے آتا ہے. وہ اس کی روح ہوتی ہے. وہ جب آتا ہے تو پھر وہ آپ کے وہ اس مقام پہ ہوتا ہے جہاں خود بخود چلا آتا ہے آپ کا یہ نظر کا علم، حساسیت کا علم، محسوسات کا علم. اسے اسپرچول کہتے ہیں. اس مقام کو اسپرچول کہتے ہیں. اب مذہب کا آ جائے گا، اسلام میں ہے تو وہ روحانیت کہلاتی ہے. اور پائیے فطرت نے آپ کو ڈیزائن کیا ہے، آپ آزاد ہیں، آپ فنا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اپنے اس ایکٹیویشن کے علم کے ذریعے. جس طرح آپ آگے بڑھیں گے، فردر ڈیپ میں جائیں گے، تحت شعور میں جائیں گے، آپ میں انکشافات ہوتے جائیں گے. پھر آپ آزادی کو بھول جائیں گے کہ بھئی میں تو آزاد تھا، یہ تھا. آزادی آپ کی بقا بالکل نیچے رہ جائے گی.
وہ موقع ہے. وہ موقع جب حاصل کریں گے تصوف کا، یا وہ موقع حاصل کریں گے جب بنانے والے نے اشرف مخلوق جو بنایا اسی وجہ سے بنایا، جس طرح ماسٹر کا اوبیڈنٹ ہوتا ہے اسی طرح اشرف مخلوق اپنے ماسٹر کے بالکل کمان میں ہوتا ہے. ہر ذرہ، ہر حرارہ، ہر روح، آپ کہتے ہیں نا شیرک سے قریب ہے، نا یہ تو بہت دور کی بات کہہ دی. یہ انرجی کی فارم ہے سبحان تعالیٰ، اس کی روحانیت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان تعالیٰ. وہ کس طریقے سے آپ میں آتی ہے، اس کو حاصل کریں گے تو آزادی ہوگی. اس کو حاصل کریں گے تو آزادی ہوگی. موقع کو پائیں گے تو آزادی ہوگی. ایک میں مثلا سنا دیتا ہوں. یوں ہی خاک پہ انگلیاں پھیر رہا تھا، دیکھا تو تیری تصویر بن گئی. میں نے لا کہا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا کہ میں پیدا ہوا. فلسفے کی بات ہے. دیکھیں ہر جگہ موجود ہے. یہ آزادی سلف نہیں آپ کی ہو رہی، اس کی بنائی ہوئی تخلیق ہے. وہ آپ کی آزادی کو بقا کر رہا ہے. نیچر آپ کو ڈیزائن کر رہی ہے کہ ان کو حاصل کیجئے، ان سے انجوائے کیجئے، ان سے جتنا ہاتھ سے ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لکھنے کے علم سے، سننے کے علم سے، سر کے علم سے، جسے آپ صوفیزم کہتے ہیں یا بھجن کہتے ہیں. اس سے انسان کے اندر ایک محسوس کے علم کے ذریعے حساسیت پیدا ہوتی ہے. حقیقت میں وہ اپنے وجود کو ہلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ حرارہ ہل رہا ہوتا ہے، روح ہل رہی ہوتی ہے. اسی کو دمال کہتے ہیں. اسی کو اور صوفیزم میں بہت کچھ کہتے ہیں. ہر فرقے کی اپنی اپنی بلیفز ہیں. نونس ایک ہی ہیں، نون سب کی ایک ہی ہیں کہ ہم آزاد ہیں اپنی حرارے کے ذریعے اپنے ماسٹر سے میکسیمم ایلڈ حاصل کر سکے، جتنی ہو سکے وہ راز ہم پہ فاش ہوں، جو ہم بقا انسانی کے لیے یا انسان کے لیے زیادہ سے زیادہ عرف عام میں عام کر سکیں. اور ایک بتا دیتا ہوں تھوڑا سا، یونانی ہینکلس، یہ لوگ بھی وہی بلیو کیا کرتے تھے جو رومن کے زمانے میں، ارسطو کے ٹائم، ارسطو ایک ہی جیسی بلیو تھی. دیکھیں کسی کی بلیو پہ آپ قدرن لگائیں گے، اس کی بلیو پلوٹ نہیں ہوگی، آپ کی پلوٹ ہوگی. یہاں ایک بڑا عجیب سا نقطہ آتا ہے، میں ذرا کلیئر کر دیتا ہوں، بہت ہی ضروری ہے. دیکھیں پیدا بنی انسان جس دن سے وجود میں آیا، اس کے گرد دو چیزوں نے ایک سائے کی طرح جکڑ رکھا ہوا ہے. آپ اسے لیفٹ ہینڈ کہتے ہیں، اسے رائٹ ہینڈ کہتے ہیں، آپ انزیوم کرتے ہیں، ہے تو دونوں ایک جیسے ہی ہاتھ. ایک کو ہم کہتے ہیں گڈ، دوسرے کو کہتے ہیں ایول، یا برائی یا گناہ، ایک اچھائی. بڑے عجیب سی بات ہے، یہ آزاد ہے، ایکٹیویشن بڑا آزاد ہے کہ برائی بہت جلدی پھیلتی ہے. کسی کی کوئی برائی ہوگی، وائرل ہوگا، وبا ہوگی تو فوراً پھیلے گی.
اچھائی جو ہے وہ پھیلتی نہیں. یہی کہ دونوں میں فرق ہے. وہ چھپتی بھی نہیں، وہ چھپتی بھی نہیں اور چھپائی بھی نہیں جاتی، بالکل بلند رہتی ہے تا حیات. دونوں میں یہ فرق ہے، ایول اور گڈنس. اسی نالج کے سینس کے ذریعے آپ کو جب اپنے ایکٹیویشن کرنی پڑتی ہے 6 ارب خلیوں میں، تو کہتے نہیں بھائی میں تو فلانا ایک وہ تھا نیوٹن، اس نے تو میکسیمم 6 کروڑ ایکٹیویٹ کیا، اس سے زیادہ انسان کا. یہ غلط ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان اپنے ان خلیوں کا جو 6 ارب ذہن کے اندر، چاروں ذہن میں ہے، پارٹیکل مائنڈز کے، ہیمپری میں آپ کے، اس سے تقریباً مور دین اے ہاف نارمل انسان استعمال کرتا ہے، چاہے وہ عالم غنودگی میں ہو یا وہ اپنے حوث و حواس میں ہو. یہ اس کے آدھے سے زیادہ استعمال کرتا ہے، اور اس پہ کوئی آزاد ہے قدرن بھی نہیں. یہ اسی کا علم ہے جو آپ کو کلیے دیتا ہے، جس کو آپ فارمولے کہتے ہو، یا جن کو آپ انویٹیشن اجازات کہتے ہو، یا جس کے اندر کہتے ہیں ایک روح پھونکی ہے، یا جس میں کہتے ہیں کہ اس کی آواز میں بہت جادو ہے، یا اس کے سٹانس میں بہت زیادہ پکھر ہے، یا یہ پھول کی بڑی اچھی رنگت ہے، یہ موسم، یہ کلر، یہ بڑے اچھے ہیں. یہ سارے کے سارے نالج کے علم ہی بتاتے ہیں. اور وہ ضروری نہیں کہ آپ ایک علم پہ عبور حاصل کریں. آپ سارے علم پہ آزاد ہیں اور کرتے آئے ہیں. مصور اپنے ہاتھ سے بڑی بڑی تخلیق کر دیتا ہے، بڑے بڑے سٹانس لے لیتا ہے تو اینگل کا علم، پر سوچ کے علم، پینٹ کے ذریعے وہ آپ کو بڑی بڑی ایجادات کر دیتا ہے، بڑی بڑی چیزیں بتا دیتا ہے. اسی طرح ادیب کو دیکھیے، شاعر کو دیکھیے، وہ ساتوں علم کو کسوٹی پہ رگڑتا ہے. میرے حساب سے تو وہ 50 ملین یعنی ہاف آف دی بلینز آپ کے نیورونز کو استعمال کرتا ہے. آہستہ آہستہ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے معلوم ہو جائے گا جب آپ پلس کو ریڈ کرنا شروع کریں گے. ابھی تو صرف آپ 400 لیپس پہ پہنچے ہیں، بائٹس پہ. جب آگے بڑھیں گے تو یہ بھی آپ سمجھ جائیں گے. یہ غلط ہے کہ انسان 6 کروڑ استعمال کر سکتا ہے اپنے دماغ کے ان خلیوں کی سوچ کو. آپ 2 کروڑ، 4 ارب، 5 ارب، جتنے چاہیں آزاد ہیں. اس پہ کوئی قدر نہیں لگ سکتی. ایک بات. دوسری یہ بات کلیئر ہے کہ جب آپ روحانیت سے، بلیف سے، کریڈ سے، اپنے عقیدے سی بنیاد پہ کوئی چیز کا وجود رکھتے ہیں، وہ بہت ہی سخت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر، اس کی جڑوں میں سچائی ہوتی ہے. عرض کیا نا، سچائی کو آپ جکڑ نہیں سکتے. برائی تو پھیل جائے گی، سچائی وہی رہتی ہے، اور وہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے، وہی اس کی بنیاد ہے راہ نجات کی. آپ کا جب حساب ہوگا جبلیت پہ، جب جو روح میں ڈیزائن ہے، جزا اور سزا، تو اسی بنیاد پر ہے، اسی بنیاد پر ہے، اسی وجہ سے آپ میں جبلیت ڈالی گئی ہے کہ آپ خوف کریں. نیچر تو آزاد ہے نا. خوف کریں، کسی پہ اتنی سپرسٹیشن مت کریں.
برداشت کریں. آزادی آپ کی ہے, آزادی آپ کے قدم چوم رہی ہے, یوں سمجھے آپ بڑھتے جائیے. جیسے کہتے ہیں نا وہ فوج میں ایک سلوگن بنا کے, کیونکہ اس کے اندر پائس ہوتا ہے, اس کی روح میں بلیف کریٹ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اپنی باڈی سرائیو کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. وہ اس کو ایک ہی عزم ہوتا ہے کہ پرچم نہ تیرا جھکنے پائے. غازی کو موت سے کیا ڈر ہے. حقیقت ہے, جس وقت اپنی آزادی آپ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں گے, وہ تو غلام ہو جائے گا. آپ کی سوچ ہے کہ میں غلام نہیں, وہ غلام ہو جائے گا. کیونکہ آزادی جب دوسرے کے ہاتھ میں آئے گی تو وہ اپنی آزادی کو کیا کرے گا, وہ خود غلام ہو جائے گا اس کا. سوچ کو آپ دوسرے سے ٹرانسفر نہیں کر سکتے, یہ نیچر کا اصول ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو, بنانے والے نے آپ کو ایک اچھی سوچ دی ہے, نالج کا علم آپ نے خوب پرکھا ہے, تو آپ اس کو علم دے سکتے ہیں, سمجھ دے سکتے ہیں, جسے آپ ایجوکیشن کہتے ہیں, درسگاہ کہتے ہیں. لیکن اس کو اپنا یہ نالج نہیں دے سکتے, وہ اس کے پاس ہے تو وہ غلام ہو جائے گا, سنبھال نہیں پائے گا. اسی وجہ سے بہت سی چیزیں پچھلے اوتار سے چلی آئی ہیں. بزرگ کہا کرتے تھے, آگے مت پوچھنا, جو چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے اس نے اپنے مقام پہ پہنچ کے فنا ہونا ہوتا ہے. یہ آزادی ہے کہ اس نے فنا ہونا ہوتا ہے. اگر یہ قدرن ہوتی کہ نہیں تو وہ چیز شروع ہی نہ ہوتی, وجود ہی نہ آتی. کائنات کا وجود اسی سے ہے, آزادی سے ہے تو ایک ان نالج کے علم کے متعلق, لیکن فلسفے کے اعتبار سے سارا کا سارا وجود اسی آزادی سے ہے. یہ تخت پہ بھی چڑھا دیتی ہے اور تختے پہ بھی چڑھا دیتی ہے, یہ عالم بھی بنا دیتی ہے اور فقراء بھی بنا دیتی ہے, یہ عشق بھی دیتی ہے, مشق بھی دیتی ہے, یہ بڑے بڑے رنگ دکھاتی ہے اور بڑے بڑے اتوار سے گزری ہے, اور اتنی کندن کی طرح ہے کہ اس کو جتنا پرکھا جائے اتنا کم ہے. جتنا قلم ہو سکے آپ قلم سے اپنے آزادی سے لکھیے. جتنی آپ کی سوچ ہے نالج کے علم کی, اس سے سمجھ سے زیادہ جتنے ہو سکے ادیب, مفکر, شاعر اس کو استعمال کرتے ہوئے اتنا ہی حسن بکھیرتے ہیں, اتنا ہی حسن بکھیرتے ہیں, اور بڑے بڑے خوبصورت انداز ہیں, اور زندگی اسی کے نام ہو جاتی ہے. یہ ہے فلسفہ, لیکن حقیقت میں زندگی شمع کی لو کی طرح, پروانے کی طرح. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آزادی کے اوپر ہی حاصل ہوتی ہیں. آزادی کی قدر کیجیے. آزادی آپ کے لیے ایک اوپر والے نے, بنانے والے نے, فرسٹ فارم میں الرجی نے ایک بہت بڑی, میں اسے نعمت کہہ سکتا ہوں, عطا کی ہے. مت کھیلیے اس سے. وبائیں, برائییں معاشرے کا حصہ ہوتی ہے, خلقت کا حصہ ہوتی ہے. اچھا فعل برے فعل سے بھی بنتا ہے, پر برائی سے اچھائی نہیں نکلتی, کیونکہ آزادی ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. تھینک یو. ڈینکیشن, بیتیشن.
خمسہ حمندا چین چین سوادیکاپ ایریگس شکراً.